اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابا محمد و آل محمد و صحابہ محمد و بارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب و قول باللسان و عمل بالارکان۔ کامل ایمان جو ہے وہ مجموعہ ہے تین چیزوں کا: دل سے جاننا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ ہذا رحمت من ربی، آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 162ویں نمبر تک پہنچ گئی ہے۔ سرنامہ کلام میں جس ہستی کا نام آ رہا ہے الکریم حضرت اسحاق نبی اللہ علیہ السلام، فلسطینی کنعانی۔ ہماری یہ گفتگو اس ٹائٹل تلے جو رہے گی، نام سے برکت حاصل کرنا ہے، ولادت کی خوشخبری، فرشتوں کو گائے کا گوشت پیش کرنا، گائے کے گوشت کے احکامات، حضرت اسحاق علیہ السلام کا خاندان، آپ کی شادی، آپ کے کمر بند کی چوری کا واقعہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کا دین کیا تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا وصال اور مزار، ساتھ ہی آپ کو زیارت بھی ان کی روزہ مبارک کی کروائی جائے گی۔ قرآن مجید کی آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 45 ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا بھی ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ ان کا ذکر کرو۔ 111 پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا میں نے، 161 پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا میں نے۔ آج ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ نام سے برکت حاصل کر لیں، بہت ساری چیزیں اسی تلے حل ہو جاتی ہیں۔ اس میں اسحاق جو ہے قرآن مجید میں 17 مرتبہ آیا ہے، 12 سور کے اندر۔ یہ سورتوں کی جمع ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھنا کہ سورت کی جمع کیا ہے تو اس کی جمع سور آتی ہے، سین پہ سو، وا کے اوپر زبر اور را ساکن ہے۔ سورۃ البقرہ میں 3 بار نام آیا ہے اسحاق، سورۃ النساء میں 1 بار، سورۃ ہود میں 2 بار، سورۃ ابراہیم میں 1 بار، سورہ انبیاء میں 1 بار، 2 بار، سورہ آل عمران میں 1 بار، سورۃ الانعام میں 1 بار، سورہ یوسف میں 2 بار، سورہ مریم میں 1 بار، سورہ عنکبوت میں 1 بار، سورہ صاد میں 1 بار، از اکول ٹو 17۔ 17 بار اس میں اسحاق آیا۔ انگلش میں آئزک بولتے ہیں، عبرانی میں یسحاق، the first letter is a یا، یسحاق، پھر اس سے اسحاق ہوا۔ مسکراتا ہے، مسکرائے گا، ہنسے گا، ہنستا ہے۔ الضحوک اسحاق کا معنی کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو سارے بتا دیتا ہوں۔ اسحاق، اس میں اسحاق یہ لفظ عربی نہیں ہے، انگلسائزڈ ہے۔ یہ انگلسائزڈ سمجھتا، دوسری زبان سے
اڈاپٹ کیا گیا ہو، جو اس کو انگلسائزڈ کہتے ہیں، تو یہ عبرانی سے لیا گیا ہے، اسحاق عربی نہیں ہے۔ آپ کی ولادت کی خبر سن کر فضحکت، ہنسی آپ کی والدہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمل حضرت سارہ کا ہے پر نام آپ کا ہوا۔ اسحاق مینس ہنستا ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ضاحک ہنسانے والا بھی اس میں اسحاق کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ کہتے بھائی اسحاق کا معنی ضاحک ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے، ان کی خوشخبری، ان کی ولادت کی خوشخبری سن کر آپ کی والدہ جو ہیں وہ ہنسی تھی، تو ضاحک اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الکریم کہا ہے۔ بخاری شریف کتاب و احادیث الانبیاء البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، اس کی پہلی جلد کیا ہے، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ کیا حضور نے فرمایا؟ الکریم، بیٹے کریم کے، وہ بیٹے کریم کے، وہ بیٹے کریم کے، یوسف علیہ السلام، وہ بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، وہ بیٹے اسحاق علیہ السلام کے، وہ بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو اسحاق علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الکریم کہا۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ کچھ الفاظ ایسے ہیں ہم اردو سپیکنگ ان کو بولتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ایگزیکٹلی ان کے معانی کیا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا۔ وہ اتنا استعمال کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے معانی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ کریم کا معنی کیا ہے؟ کریم صفت مشبہ ہے، اس کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ الشریف یہ کریم کا معنی ہے، الطاہر یہ کریم کا معنی ہے، بلند مرتبہ یہ کریم کا معنی ہے، کثیر کریم کا معنی ہے۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں کیا فٹ ہو رہا ہے۔ کریم جو عطا کرے پھر احسان نہ کرے اس کو بھی کریم کہتے ہیں۔ مسلمانوں خوش نصیب ہو تم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم تو کریموں، مطلب کرما، کریم کی جمع کرما آتی ہے لیکن اردو میں ہم کریموں کے، تو کرما کے سایہ تلے ہیں ہم لوگ مسلمان جتنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن مجید دیا، انہ لقرآن کریم، قرآن ہمارا کریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اور اطاعت گزار کو جو اللہ تعالیٰ رزق دے گا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، تو جو ایمان لائے ہیں اور پھر ساری زندگی عمل صالح کرتے رہے ان کے لیے مغفرت نامہ اور رزق کریم۔ یہ جو ہمیں رزق دے رہا ہے اللہ، وہ ہمارا اللہ بھی کریم ہے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیے، ما غرک بربک الکریم، رب کریم کے معاملے میں تم لوگوں کو کس نے دھوکے میں ڈالا؟ کریم۔ تو جس عرش کے سایہ تلے امت محمدیہ اور اطاعت گزار ہوں گے وہ عرش بھی کریم۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 116 کو دیکھیے گا ذرا، لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، عرش بھی کریم ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کو جو اجر ملے گا بدلے میں وہ کریم۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 18 جا کے پڑھیے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اجر کریم۔ تو بات کو سمجھ میں آئی آپ؟ تو کریم کا معنی شریف، کریم کا معنی الطاہر، کریم کا معنی بلند مرتبہ، کریم کا معنی کثیر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطینی اور کنعانی، پہلے کنعانی پھر فلسطین، اس کے بعد اب جو چاہے ملک بنتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دوسرے بھائیوں کی طرح کہیں نہیں گئے۔ اس عبارت سے دو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ پہلی تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ یہاں سے کسی دوسری سٹی میں بھی نہیں گئے، ساری زندگی ولادت سے وصال تک یہی گزارتی۔ ایک یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ دوسرے بھائی 10-10 20-20 سال کے لیے نکلتے رہے دوسرے انبیاء یہاں سے،
یا لمبے عرصے کے لیے. یہ اتنے لمبے عرصے کے لیے یہاں سے نہیں گئے ہیں تو فوراً واپس آ گئے. ساری زندگی والد صاحب کی زمین پر ہی گزاری. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مول لی ہوئی ہے جگہ، یہ ان کی اپنی جگہ ہے جہاں مسجد خلیل ہے. اور وہیں آپ کی والدہ سارہ کا وصال ہوا. اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 36 سال تھی. پھر آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، وہیں آپ کو دفنایا. تو کچھ سمجھ آ گئی آپ کو کریم کی اور کنعانی کی. اور یہ علاقہ کنعان کہلواتا ہے. آپ اللہ کے رسول نبی ہیں. ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. اب جیسے ہر آدمی جس نے میٹرک کی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ماسٹر بھی ایم اے بھی کیا ہو، لیکن جس نے ایم اے کیا ہے اس نے میٹرک کیا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ قطعی طور پر، واضح طور پر نبی، اور اشارت النص جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 49 پڑھنا چاہوں گا. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. لفظ نبی تو واضح آ گیا. اسحاق علیہ السلام کو نبی بنا، ان کے بیٹے یعقوب کو بھی نبی بنا. سورہ صافات کی آیت نمبر 112 سے پڑھنا چاہوں گا. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. لفظ نبی آ گیا نا واضح، اس لیے میں لفظ قطعی استعمال کر رہا ہوں. حضرت اسحاق علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا ہے اور اس پر ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84. اس آیت کو اگر آپ تفسیر ابن عباس میں پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ آپ پہ کتاب اتری ہے، یعنی صحائف اترے ہیں آپ کے اوپر. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب. یہ آیت آگے تک چلتی ہے. اب فرما دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر قرآن نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائے. اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ اسحاق علیہ السلام پر بھی وحی آتی تھی، شریعت اتاری گئی. اب میں یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے پڑھنا چاہتا ہوں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر. آیت آگے تک چلتی ہے. کچھ بات نہیں، نبی ہیں، واضح لفظ آیا، وحی اتاری، کتاب دی. اب یہ جو کتاب ہے نا یہ تفسیر میں ملے. تو جب کتاب ثابت ہو جائے، وہ چاہے پیمفلٹ ہو یا بڑی کتاب ہو، جب وہ ثابت ہو جائے تو وہ رسول ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام پہ کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن مجید کی طرح تو کنفرم ہمیں نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یہی نازل ہوا تھا، جیسے ہمارا ایمان قرآن مجید پر ہے. معلوم ہوا حضرت اسحاق نبی رسول ہیں، کیونکہ نبی صرف پچھلی شریعت کو آگے چلاتا، اس پہ نیا کچھ نازل نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے. اگر ایک چیز بھی نہیں اس کے اوپر آ جائے اس کے شریعت میں تو وہ رسول ہے. ہم عمل تو فرمان مصطفیٰ پہ کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے. اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے دوسرے انبیاء پر صحائف اتارے ہیں، کتابیں نازل فرمائی ہیں، لیکن عمل اب جو ہے وہ صرف قرآن مجید پر ہوگا. اب چاہے وہ قرآن مجید کا جو حکم ہے وہ اور بھی کہیں پایا جاتا ہوں. قرآن مجید کے ناسخ ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین اور سیریا، شام، اس علاقے کے نبی رسول. آپ اگر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 89 سے پڑھیں نا تو کچھ واضح ہوگا آپ کے اوپر. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 89. تو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کو کتاب یعنی صحائف ملے ہیں، ظاہر ہوتا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت جو ہے وہ فرشتوں نے خود گھر آ کر دی. بات سننے والی مرتبہ بھی واضح ہوتا ہے. اب ذرا اس جگہ کی پہلے زیارت کر لیں، پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں. اور یہ میری بات سنتے ہوئے یہ منظر آپ کی نظروں کے سامنے رہنا چاہیے، بات سمجھ میں آ جائے گی. السلام علیکم. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے،
اور وہ جو قرآن مجید میں واقعہ لکھا ہوا ہے نا کہ جبریل علیہ السلام اور وہ فرشتے جو ہیں وہ آئے اور آ کر ان کے پاس جو ہے وہ ٹھہرے، انہوں نے ان کے لیے بچڑا جو ہے وہ ذبح کیا، اور انہوں نے پھر بشارت دی بعد میں کہ آپ کو جو ہے وہ بچہ ہوگا. تو وہ جو ہے وہ یہ جگہ تھی. اس جگہ کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا. ہاں جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر بشارت دی کہ حضرت سارہ کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا. تو وہ پھر مسکرائی تھی تو وہ یہ جگہ تھی. یہ کنواں جو ہے، اس کنویں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کھودا ہے. یہ ابھی کور کر دیا گیا ہے، اس جگہ کو خود کھودا ہے. سبحان اللہ. اور یہ جگہ ہے جہاں فرشتے آپ کے پاس آئے. اللہ تعالیٰ سب پر جو ہے وہ رحمتیں نازل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو چکی، اور آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 90 سال ہو چکی. حضرت سارہ کو اولاد نہیں ہے ابھی تک، 90 سال عمر ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر بڑا مشہور تھا. یہ انبیاء اور اولیاء جہاں جاتے ہیں ڈیرا لگاتے ہیں، لنگر کھول دیتے ہیں. تو جس کے دسترخوان میں وسعت ہو جاتی ہے اس کے رزق میں پھر کمی نہیں ہوتی. تو یہ انبیاء سے لیا ہوا سلسلہ ہے جو آپ کو اولیاء میں ملے گا. آج آپ دیکھ لیجئے جا کے سکھوں کا لنگر کتنا مشہور ہوتا ہے. یہ اپنے گردوارے میں لنگر کھولتے ہیں، یعنی کھانا کھلاتے ہیں. کہاں سے سیکھا بابا نانک؟ بابا نانک اولیاء کے پاس ہی بیٹھتے تھے جی. تو یہ انبیاء سے اولیاء میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ زمین خریدی کنعان کی تو آپ نے لنگر کھول دی. اس کا طریقہ کیا تھا؟ آپ بنا مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ کو پیدل چل کر جا کے بھی مہمان لانا پڑتا تو مہمان کو لاتے بٹھاتے کھانا کھلاتے پھر خود ساتھ خود کھاتے. اس کا ایک بینیفٹ ہے. آپ نے جتنا ٹاپ کا کھانا اور جتنے بھی کھانے پکا دیے ہوں مہمان کے لیے اس کا حساب نہیں ہوتا. اور اگر آپ 15 دن گزر گئے، 15 کوئی مہمان ہی نہیں مل رہا، جب مہمان نہیں مل رہا آپ کھانا نہیں کھا رہے، 15 دن کے بعد 3 یا 12 مہمان آئے بڑے خوبصورت، آپ بڑے خوش ہوئے، ان کے لیے فوراً کھانا بنانے میں خود لگ گئے، حالانکہ خدام ہیں غلام ہیں. دیکھیے آپ نے لنگر کی تاریخ کتنی پرانی ہے. واقعہ تفصیل میں داخل ہو جائے، قرآن سن کر کان برکت والے کر لو پہلے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ایک معجزہ ہے، قدرت ہے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے. 15 دنوں سے کوئی مہمان نہ آیا. ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ مہمان کے ساتھ کھاتے. 15 دن کے بعد جو جگہ آپ کو میں دکھا چکا ہوں وہاں 3 یا 12 مہمان آئے. آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی.
خدام کے ہوتے ہوئے خود گائے کا بچڑا جو ہے وہ آپ نے ذبح کیا اور روسٹ کر کے ان کے سامنے لا رکھا. اس واقعے کے اندر بہت سے اسباب ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 51 پڑھیے گا. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ بتائیے. مہمان تو بڑی جگہ پہ آتے ہیں، بہت سے آتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ کیوں بتانا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے لیے اس کے اندر بڑے اسباق ہیں کہ کسی کے ہاں جانا ہے تو کیسے جانا ہے. آپ اس کو پڑھیے، پڑھتے ساتھ ہی آپ کو مینرز بھی پتہ چلنے لگ جائیں گے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا مرتبہ بھی واضح ہو جائے گا. مہمانوں کی آمد پہ یہ اتنے خوش ہوئے کہ گائے کا بچڑا ذبح کیا، روسٹ کیا. انجا بعجل حنیز، عجل گائے کا بچڑا روسٹڈ سامنے لا رکھا. اب یہاں ذرا تھوڑا سا رک جائیے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سٹوری تو آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہو، اصل بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر مسئلہ کیا ہے وہ ذرا نکالا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا رکھا مہمانوں کے آگے؟ گائے کا بچڑا. اکبری مزاج کے اندر ایک حدیث کو اپنے مفہوم کے لیے مشہور کیا جاتا ہے. بہت غور سے سنا ہے آپ نے. یہ طبرانی میں ہے، یہ حدیث رسمی ہے. البانها شفاء وثمنها دواء ولحمها داء. گائے کا دودھ شفا ہے، مکھن گھی دوا ہے، اور گائے کا گوشت دا ہے یعنی بیماری ہے. اب اکبری مزاج اس حدیث کو اپنے مفہوم کے لیے مشہور کرے گا. علامہ سخاوی نے الاجوبۃ المرضیہ من الاحادیث النبویہ میں جواب دیا ہے. کہنے لگے لیس هو فی الکتب المشہورہ لا صحیحین ولا سنن. یہ حدیث نہ مشہور احادیث کی کتب میں ہے، نہ صحیحین میں ہے، نہ سنن میں ہے. اگر گائے کا گوشت حضور نے منع کیا ہے یا وہی مفہوم ہے جو اکبری مزاج میں ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے کو ذبح کیوں کیا اور گوشت گھر والوں میں کیوں بانٹا؟ یہ کوشچن ہے. ہو سکتا ہے کہ لسنرز جو ہوتے ہیں کوئی کوشچن ان کے لیے امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن ان 100 میں سے ایک ہوگا جس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. زندگی کے کسی موڑ پہ 25 سال کے اندر اندر اس بات سے واسطہ ضرور پڑتا ہے، اس لیے سنا کریں غور سے. اب بخاری شریف کتاب الحج سے حدیث سن لیجیے. تو اکبری مزاج کے لیے یہ ایک ڈھال ہے سامنے، ذرا سن لیجیے. امرہ بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشہ رضی اللہ عنہا، کیا کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا، تقول خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لخمس بقین من ذی القعدہ لا نرى الا الحج فلما دنونا من مکہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يكن معه حدی اذا طاف وسعى بین صفا والمروہ ان يحل فدخل علينا يوم النحر باللحم بقر فقلت ما هذا. یوم النحر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا لحم بکر، گائے کا گوشت. میں نے پوچھا کہ ما هذا یہ کیا ہے؟ قال نحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ. انہیں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج کی طرف سے اس کی قربانی کری ہے. اور نسائی شریف میں یہ یوں ہے، ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن اعتمر من نسائہ. ذبح کا لفظ آگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گائے کو ذبح کیا فی حجۃ الوداع باکرۃ بینہن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گائے ذبح کی، گوشت ازواج میں بانٹا. اور یہ بات تو انسان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گوشت دیا جاتا ہے کہ پکاؤ اور کھاؤ، اس لیے دیا جاتا ہے کہ پکاؤ اور کھاؤ. تو اب وہ جو اکبری مزاج حدیث کو اپنے مفہوم کے لیے پھیلا رہا تھا، حالانکہ وہ بات کوئی اور ہے، اپنے مفہوم کے لیے جو وہ پھیلا رہا تھا، اب اس کا جواب دے. طب سے متعلق غور سے سنیے گا. طب سے متعلق جو حضور کے فرامین ہیں یا خوراک کے متعلق ہیں، ان کا زیادہ تر تعلق وہاں کے رہنے والوں یا اس بندے سے ہے جس کو آپ نے بتایا تھا. بھائی ظاہر سننے والے تو اسے بیان کریں گے نا، دوسرے کو بتائیں گے، بلغوا انی ولو آئے گا.
انہوں نے تو پہنچانا ہے. تو اس پہ غور کرنا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ سب لوگ مانتے ہیں کہ شہد شفا ہے, مانتے ہیں, میرا بھی یقین ہے. شوگر والے کو دو, حضور کی حدیث تو غیر, یہ قرآن ہے. اچھا, نمک کو حضور نے سردار کہا ہے, ٹھیک ہے, بلڈ پریشر والے کو دو. حضور نے اسے سردار کہا ہے تو دو بلڈ پریشر والے کو. تو کیا ہر بخار کے اندر مریض پر پانی ڈالیں گے تو بخار ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں. تو پھر حضور کی حدیث فٹ کیجیے ہر جگہ. یہ میں نے 3 باتیں آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو خوراک ہے یا طب سے متعلق جو فرامین ہے وہ دیکھے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے کے لیے واضح لفظ حرام نہیں بتایا بھائی, لیکن آپ جو حدیث پیش کر کے جس زور و شور کے ساتھ مفہوم کو واضح کر رہے ہیں وہ حرام کے قریب ہے. آپ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں لیکن لفظ یہ استعمال کر رہے ہیں. حضور واضح لفظ حرام فرماتے یا خود ذبح کر کے تقسیم نہ فرماتے تو اکبری مزاج کے لیے لحم و ہا ان سے حرمت گاؤں کا کچھ مسالہ مل جاتا. کبھی کبھی حلال چیزیں بھی جو ہوتی ہیں وہ مزاج کی تبدیلی, موسم کی تبدیلی کی وجہ سے طبیعت پر مخالف اثر رکھتی ہیں. اب بادی مزاج والے کے لیے, خشک علاقے کے لیے گائے کا گوشت کھائے گا تو اس کا ایفیکٹ جو ہے الٹ ہوگا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر بیماری ہے, وہ ماحول موافق نہیں ہے, اس کی طبیعت اس کے موافق نہیں ہے. تو مسئلہ طبیعت میں ہے, مسئلہ اس میں نہیں ہے. ایک عورت نے یہ بیان کیا اور اس عورت کا نام بھی نہیں واضح, بڑا جا کے ڈھونڈا لوگوں نے, اور پھر اس حدیث کے اوپر ضعیف کا حکم بھی لاگو ہے. پھر یہ اتنی کو مشہور حدیث بھی نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ اپنے مزاج کے لیے پھر کوئی ایک بیان ہوتا ہے, اس کو آگے پیچھے سے کاٹ واٹ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ظاہر ہو جائے. میں آپ کو ایک دلچسپ تحقیق سناتا ہوں. گائے کا گوشت جو ہے یہودی بھی کھاتے ہیں, عیسائی بھی کھاتا ہے, مسلمان بھی, تینوں کھاتے ہیں, کیونکہ یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. اب اگر کوئی گاؤں کی وجہ سے کسی کو قتل کا حکم صادر کرتا ہے تو اس کو امریکہ, یورپ اور اسرائیل تینوں سے بگاڑنی پڑے گی اگر وہ واقعی سچا پتر ہے تو. بیف مارکیٹ سینٹر کی تحقیق ہے کہ امریکہ دنیا میں بیف کھانے میں 4تھے نمبر پر ہے. غور سے اب ذرا سنیے گا پلیز. امریکہ گائے کا گوشت کھانے میں 4تھے نمبر پر ہے دنیا میں, اور اسرائیل میں ہر آدمی سالانہ 80 کلو گائے کا گوشت کھاتا ہے. آسٹریلیا میں 94 کلو پر کیپیٹا, جس کو آپ پر ہیڈ کہتے ہو. نیوزی لینڈ میں 72 کلو پر ہیڈ ہے. روس میں گائے کا گوشت 60 کلو پر ہیڈ کھاتا ہے. ساؤتھ کوریا میں 56 کلو پر ہیڈ کھاتا ہے. امریکہ میں 100 کلو گرام پر ہیڈ بندہ کھاتا ہے. فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف دا یونائٹڈ نیشنز, FAO, اسے پڑھیے گا. دنیا میں 4 بڑے ملک ہیں جو گائے کا گوشت سپلائی کرتے ہیں پوری دنیا میں. ان میں سے ان ممالک میں سے 4 بڑے ملک ہیں. ان میں سے ایک انڈیا ہے, بھارت. 2019 میں انڈیا نے $3.1 بلین کا گوشت بیچا ہے گائے کا. ڈینیل ورکمین نے ورلڈز ٹاپ ایکسپورٹ میں یہ کالم لکھا ہے. $3.1 بلین کا گائے کا گوشت بیچا ہے انڈیا نے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2018 میں پوری دنیا میں 60.9 ملین میٹرک ٹن گائے کا گوشت سپلائی ہوا. سعودی عرب میں 1,95,000 میٹرک ٹن استعمال ہوا. 15 جنوری 2021 راب کک کی تحقیق بیف مارکیٹ پہ انڈیا دنیا میں گائے کا گوشت بیچنے والا برازیل کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے. تقریباً 14 لاکھ میٹرک ٹن گائے کا گوشت جو ہے وہ بیچتا ہے. ظاہر ہے مسلمان تو انڈیا میں یہ کام کر نہیں سکتا, کیونکہ صرف اسی پہ قانون ہے کہ تم نے گائے کی عزت کرنی ہے یہاں رہتے ہوئے. لیکن یاد رکھیے مسلمانوں, حلال جانور کی عزت اسی بات میں ہے کہ وہ اپنی گردن کٹا دے اپنے سے عظیم تر انسان کے. انسانوں میں سب سے ہائی رینک جو ہے وہ شہادت کا ہے. وہ کیا ہے؟
کہ اپنے سے عظیم تر کے لیے اپنی گردن کٹا دے. اسی طرح جانور، ہلاک جانور کے لیے سب سے بڑا عزت کا مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی گردن کٹا دے اللہ کے نام پر اپنے سے عظیم تر کے لیے. تو عظیم انسان ہے. تو مسلمانوں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، 3 نیشنز کے فادر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے لیے گائے کا بچڑا ذبح کر کے، روسٹ کر کے سامنے رکھ دیا. کچھ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ساتھ ہی بیٹھ گئے. دیکھ رہے ہو، یہ آپ کو $1.5 خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مینر سیکھنے کے لیے. آپ بس اسی کو پڑھ لیجیے. فرشتے آئے، سلام کہا. مینرز سمجھ آئے گا؟ سلام کہا. اور خالی نہیں آئے، خوشخبری لے کر آئے. مہمان خالی نہیں آتا، کچھ لے کر آتا ہے. اب جب کھانا سامنے رکھا تو کھانا ٹاپ کا رکھا. گائے کا بچڑا ٹاپ کا کھانا تھا، روسٹڈ کر کے سامنے رکھ دیا. اب کچھ لوگ مہمانوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تاکہ وہ شرم کی وجہ سے کم نہ کھائیں. جیسے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت جب اپنے شاگردوں کی دعوت کرتے تھے جمعہ کے دن، آپ ساتھ نہیں بیٹھتے تھے کہ شاگرد شرم کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، آپ ہٹ جاتے تھے. کچھ لوگ ساتھ اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کہیں تکلف نہ برت جائیں، میں دھیان دوں زیادہ کھلاؤں گا. دونوں ہی ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے. سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 27 سے سنیں. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. آپ تھوڑا سا پاس ہوئے، بھئی آپ کھا کیوں نہیں گئے؟ کسی بھی جنس سے تعلق ہے، جب آپ لباس بشر میں آئے ہو تو آپ کھانا پڑے گا. اب ہر لائن پہ ذرا غور کیجیے گا. بعض اوقات میں لائن بول جاتا ہوں، اس کے اندر جواب ہوتا ہے جو کوئی آپ کے ذہن میں ڈالے گا سوال اس کا. جب لباس بشر میں آئے ہو تو آپ کو کھانا پڑے گا. لکڑی کا ڈنڈا کھاتا نہیں ہے، آپ کا عصا کھاتا نہیں ہے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے سانپ کی شکل اختیار کی تو اب تو کھانا پڑے گا نا. تو اب اس نے کھایا، ساری رسیوں کو، ڈنڈوں کو کھا گیا. عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 2000 سال سے چوتھے آسمان پر ہیں، نہیں کھا رہے. لیکن جب زمین پر آئیں گے آتے ہی کھانے لگ جائیں گے. اور جب زمین پہ تھے تب بھی کھاتے تھے. تو لباس بشر میں آئے ہو، سلام کیا ہے، اب کھاؤ. انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہم کھاتے نہیں. نہ زاریات میں ہے نہ ہود میں ہے، بلکہ سورہ ہود میں ہے. بولے آپ جمع خاطر رکھیے. اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط. ہم اصل میں قوم لوط کی طرف بھیجے گئے، ہمیں ادھر جانا ہے. تو بھی جب ادھر جانا ہے تو ادھر کیوں آئے ہو؟ سیدھا ادھر جاتے. ادھر بچے کی خوشخبری دینے آئے ہیں. وہ یہاں رستے میں رکے ہیں خوشخبری دینے کے لیے. سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 28 سے سنیے. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. فرشتوں نے جو لباس بشر میں تھے ابراہیم علیہ السلام کو صاحب علم بچے کی بشارت. تو پتہ یہ چلا کہ بچہ وہی تعریف کے لائق ہے کہ جس کے پاس علم ہو. اس لیے اچھے ماں باپ اپنے بچوں کو علم دینا شروع کر دیتے ہیں پنگھوڑے سے. اطلب العلم من المہد الی اللحد. وہ پنگھوڑے سے ہی تعلیم دینا شروع کر دیتے. تو صاحب علم بچے کی بشارت. چونکہ فرشتے لباس بشر میں تھے تو ان کی آواز خیمہ سے باہر گئی. ورنہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں ہو تو اس کی آواز کو صرف نبی ہی سن سکتا ہے اور کوئی نہیں سن سکتا. اس کی مثال دوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین 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 کہہ رہے ہیں. دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا اور دعا کی آواز بھی نہیں صحابہ کو سنائی دے رہی. تو عرض کی یا رسول اللہ آمین آمین کہہ رہے ہیں، دعا دینے والا، دعا کرنے والا دکھائی نہیں دے رہا نا، آواز سنائی دے رہی. فرمایا کہ جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. تو جب وہ اصلی صورت میں ہیں تو پھر سنائی نہیں دے گا، دکھائی نہیں دے گا. جب لباس بشر میں آئے ہیں تو اب دکھائی بھی دے گا، سنائی بھی دے گا. اب حدیث ایمان دیکھ لیجیے. جب جبریل علیہ السلام آئے ہیں، گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے، اب نظر بھی آ رہے ہیں اور سنائی بھی دے رہا کہ کیا پوچھ رہے ہیں. تو جب فرشتے بولے تو باہر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سن لیا. انہوں نے حیرانی سے منہ پر ہاتھ مارا. یا آپ لوگ ایسے کبھی مارتے ہیں؟ حیرانی سے مارا اور ہنس دی. عمر 90 سال اور 7 بانچ. ظاہری سبب بھی کوئی نہیں ہے میرا ماں بننے کا.
فرشتے حضرت اسحاق کی والدہ حضرت سارہ سے بات کرنے لگے. کتنی بڑی سعادت ہے اس بیٹے کے لیے کہ جس کی ماں سے فرشتوں نے بات کی. حضرت اسحاق علیہ السلام کی پہلے تو خوشخبری دی فرشتوں نے, دوسرا حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ سے گفتگو کی. فبشرناہا, یہ جو ہاں ضمیر ہوتی ہے یہ ہاں عورت کے لیے آتی ہے. فبشرناہا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اب بولتے نا عنہا, تو جب عورت ہوگی تو پھر عنہا ہے, جب مرد ہوگا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فبشرناہا باسحاق, حضرت سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. آپ نے پھر کھل کر بات کی, مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے, وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ, میں عجوز ہوں, بوڑھی ہوں, بالی میرا خاوند, شیخہ وہ بھی بہت بوڑھے ہیں. بات بڑی عجیب سی ہے. کیوں؟ یہ ساری گفتگو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے یا حضرت سارہ کی ہے, یہ سب ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے, یہ یاد رکھیے. مسلمان حیران اور پریشان اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ ظاہری اور دنیاوی اسباب پر نظر رکھتا ہے. جو ہی رب کی طرف دھیان جاتا ہے ہر ناممکن بھی ممکن مان لیتا ہے. ظاہری اسباب کے لحاظ سے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی بات غلط نہیں ہے. نو, تو بھائی کیسے ہوگا؟ 90 سال کی عورت کو اور 100 سال کے مرد کو بچہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے پھر کہا قالوا کذالکی قال ربکی. یہ جو کی ہوتا ہے نا, کی یہ عورت کے لیے آتا ہے. کا کما کم کے کما کنہ, تو کے کما کنہ کے. قالوا کذالکی قال ربکی, الزاریات کی آیت نمبر 30 کے اوپر. ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا. جو ہی رب کی بات آئی اب دونوں چپ کر گئے. اسی لیے کہا جاتا ہے دھیان اللہ کی طرف دو, دھیان اللہ کی طرف دو, دھیان اللہ کی طرف دو. اب دونوں سے کوئی نہیں بولا. بتائیے آپ سورہ زاریات پڑھ لیجئے, ہود پڑھ لیجئے, اب نہیں بولا. حضرت اسحاق وہ نبی ہیں کہ بشارت دینے کے لیے 3 یا 12 فرشتے جو ہیں وہ آئے. بھائی حضرت سارہ کا اتنا بڑا رتبہ کیسے ہو گیا, میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں. یہ اب میری بہنوں کے لیے, میری بیٹی جتنی ہیں ان کے لیے, یہ اتنا بڑا رتبہ کیسے ہوا کہ فرشتے حضرت سارہ سے بات کر رہے ہیں جبکہ وہ اندر آلریڈی ہسبینڈ سے بات کر چکے ہیں, ابراہیم علیہ السلام سے اندر بات کر چکے ہیں. تو جب ہسبینڈ سے بات ہو گئی ہے تو اب بیوی سے بات آتی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی سعادت ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ سعادت ملی کیسے؟ اب یہ بہنیں سنیں گی, اب یہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ سنیں گی. یہ خاوند کے سلے میں ملا سب کچھ, کہ اس عمر میں بچہ ملا, اللہ نے دیا کہ جب ناممکن ہے بظاہر, اور فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی ہے. یہ صلہ کیوں ملا؟ دیکھو عظیم عورتیں ہی عظیم بچے جنتی ہیں, اللہ انہی کو عطا فرماتا ہے. اور میں سنا دوں آپ کو, سن لیجیے, شاید کسی کے دل میں اتر جائے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ جو ہیں یہ کزن ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بہن ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام ماموں لگتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے. یا کیا خاندان ہے خدا کی قسم, ماموں نبی, ابا نبی, بھائی نبی, بیٹا نبی, پوتا نبی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت سارہ جو موجودہ ملک عراق کہلاتا ہے نا, اس کے اندر پیدا ہوئی. آپ کو پتا ہے ہر دور کے اندر ممالک کی سرحدیں بدلتی رہتی ہیں. آپ مومنہ تھی. اب گنتی کے ان چند افراد میں شامل ہیں جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. آپ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیار کرتی تھی جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی. حضرت سارہ نے اپنے سارے مویشی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کر دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیرت کے ساتھ صورت میں بھی خوب بنایا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو آپ کے ساتھ حضرت سارہ نے بھی اپنا آبائی گھر چھوڑ دیا اور اپنے خاوند کے ساتھ ہو لی. ابراہیم علیہ السلام کو حکم آ گیا تھا, تم اپنی زمین, اپنا ملک, اپنے والد کا گھر چھوڑ دو اور چل پڑو, میں ہی تمہیں دکھاؤں گا کہ کہاں ٹھکانا ہے تمہارا. آپ اللہ کے حکم پہ چل پڑے وہاں سے. حضرت سارہ کی عمر 65 سال تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی. بھائی اب دیکھو یہ جو عمریں ہیں جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے ہم بیان کر دیتے ہیں, یہ کنفرم نہیں ہوتا. اس لیے آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی, قرآن مجید سن پہ تبصرہ ہی نہیں کرتا, یا سن پہ تبصرہ نہیں کرتا.
وہی یہ ہے کہ اس کی کاؤنٹنگ میں پرابلم ہے شروع سے. یہ آپ کے جو جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون یہ جو مہینے ہیں یہ کیا پہلے 12 ہوتے تھے؟ نہیں، یہ تو 10 ہوتے تھے. مارچ پہلا مہینہ ہوتا تھا، دسمبر کو دسمبر کہتے اس لیے 10واں مہینہ ہوتا تھا، اب وہ 12واں ہے. تو اس لیے بھائی لکھا ہوتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، کنفرم یہ نہیں ہوتا. اب یہ جو 65 سال ہے یا 75 سال اب ہمیں کیا معلوم. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ دمشق سے ہوتے ہوئے ایجپٹ میں داخل ہونے لگے. آپ ابراہیم علیہ السلام ذہین پڑے تھے، آپ نے پہلے ہی ساری انفارمیشن اکٹھی کر دی. آپ کو پتا چلا کہ ہر چوکی کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بندہ ہر عورت کو دیکھتا ہے، اور جو عورت خوبصورت حسین ہوتی ہے اسے وہ پکڑ کے لے جاتا ہے، اور اگر ساتھ میں خامد ہو تو وہ مار دیتے ہیں، اور اگر ساتھ میں کوئی اور رشتہ دار ہو، بھائی ہو یا ابا ہو، پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہ آپ کو پہلے انفارمیشن مل گئی. آپ نے حضرت سارہ سے کہا سنو ایجپٹ میں ہم داخل ہونے والے ہیں، جدھر سے بھی داخل ہوں گے آگے چوکی ضرور آئے گی. بادشاہ تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے تم کو پکڑ لے گا، میرے بارے میں پوچھے گا کہ وہ تمہارا کیا لگتا ہے جو تمہارے ساتھ ہے، تو رشتہ داری بتانا. میں نکاح سے پہلے تمہارا کزن بھائی ہوں، تو تم نے رشتہ داری بتانی ہے. وہی ہوا. جو ہی یہ داخل ہوئے حضرت سارہ کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ مصر کے دربار میں لے گئے. اس نے پوچھا وہ جو تمہارے ساتھ ہیں تمہارے کیا لگتے ہیں؟ ساتھ میں تو آپ کے سگے بھائی لوط علیہ السلام بھی تھے، سگے بھائی ہیں، اور کزن ابراہیم علیہ السلام بھی. آپ نے ایسا جملہ بولا، اور یہ کمال ذہانت ہوتی ہے، آپ نے ایسا جملہ بولا کہ بادشاہ نے اس سے اپنا مطلب لیا اور آپ نے اس سے اپنا مطلب لیا. تو جھوٹ آپ نے بھی نہیں بولا. بی بی سارہ نے اپنا مطلب فرمایا وہ میرا بھائی ہے، دینی بھائی، کزن بھائی، مگر بادشاہ سمجھا دودھ بھائی. بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو سجایا جائے. ان کو سجانے کے لیے اس نے اپنی رشتہ دار ہاجرہ ہاغار، جو بعد میں حضرت ہاجرہ کے نام سے مشہور ہوئی، وہ اپنی رشتہ دار تھی اس کی، انہیں بھیجا کہ تم سجاؤ انہیں، ان کا خیال رکھو. حضرت سارہ آگے ہی بڑی حسین تھی. آپ جانتے ہو سارہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سارہ کا معنی ہوتا ہے شہزادی، رئیسہ، a woman of high rank. یہ سارہ کے معنی میں بتا رہا ہوں آپ کو. حضرت ہاجرہ نے جو ہاغار کے نام سے ہیں، انہوں نے آپ کو اتنا سجایا سنوارا، بہت خوبصورت لگ رہی. آپ آگے خوبصورت تھی، اور نیک عورت ویسے ہی حسین ہوتی ہے. تو ابراہیم حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا کہ اگر میرے خامد ابراہیم علیہ السلام مجھے دیکھتے تو خوش ہوتے. ہاغار حجرہ وہ ایک دم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں. وہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے خامد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں وہ میرے خامد ہے. تو بولی آپ نے پھر بھائی کیوں کہا؟ ہم نے فرمایا سنو، میں نہ کہتی تو یہ بادشاہ ان کو قتل کر دیتا. وہ نبی ہیں، اللہ کے بڑے قریبی ہیں، آگ میں ڈالا گیا نہیں جلے. میں ایک نبی کے قتل میں شریک ہوتی، سبب بنتی، اور میں رشتے میں اور مذہب کے حساب سے ان کی بہنی لگتی ہوں. میں نے راہ میں کسی سے سنا تھا کہ سردار کی جو بیوی ہوتی ہے اس کو بہن کہتے ہیں، ٹائٹل دیتے ہیں، ہر زبان ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو میں سردار کی بیوی تو ہوں. اس وقت پوری دنیا میں ایک نبی سے بڑھ کر کون ہے؟ میں بانجھ ہوں. آپ کے ملک میں بانجھ عورت کو باعث عذاب سمجھا جاتا ہے، یہ ہمیں شہر میں داخل ہی نہ ہونے دیتے. حضرت ہاغار جو ہیں حجرہ، وہ اتنی متاثر ہوئی آپ کی باتوں سے، وہ راز دل میں ہی چھپا لیا. بادشاہ تک کو اپنے رشتہ دار بادشاہ تک کو نہیں بتایا. بعض کہتے ہیں کہ بیٹی تھی، کوئی بات نہیں چلی گئی. بادشاہ داخل ہوا. حدیث کی کتب میں ہے کہ جو ہی بادشاہ بری نیت سے اس نے ہاتھ بڑھایا، یہ ہاتھ شل ہو گیا، زمین نے پاؤں کو پکڑ لیا. بعض کہتے ہیں کہ زمین نرم ہوگی، پاؤں کے دھس گیا. ادھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے کہ آپ ڈائریکٹ دیکھ لیجیے، کیونکہ بیوی کا مسئلہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہوتا جناب. شیطان بڑے وسوسے ڈال دیتا ہے. اس نے 3 بار کوشش کی. ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، حجابات ہٹ گئے. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. آج اگر آپ امریکہ میں یا یورپ میں ہو تو آپ میری بات کو جلدی سمجھ جاؤ گے. پولیس والا آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہو نا، وہ بیناکولرز لے کر آپ کو دیکھے گا تو آپ کی دیواریں رستے میں حائل نہیں ہوتی، وہ آپ کو اندر دیکھ لے گا. جی آپ کا دروازہ بند ہو، دیواریں بند ہو، وہ آپ کو پھر بھی دیکھ لے گا اندر. بڑی بات ہے یار. میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب آدمی سائنس کو مان لیتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے.
اگر سائنس کا آلہ جو ہے وہ کسی انسان نے بنایا نا تو اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں 3 بار اس نے ہاتھ بڑھایا، 3 بار یہی حالت، جب تیسری بار ایسا ہوا تو اب وہ جو ہے گڑ گڑایا، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، یہ اب تو میرا ہاتھ بالکل ہی ختم ہو گیا، آپ معاف کر دیجیے، میں اپنے گناہ کی تدارک کے لیے اپنی بیٹی دیتا ہوں میں آپ کو۔ کہ حضرت سارہ کے ساتھ فرشتے کیوں گفتگو کر رہے ہیں، اتنا بڑا درجہ کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے باپ کا گھر چھوڑا، اپنی جگہ چھوڑی، اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، تو پھر حق تو بنتا ہے۔ اردن پہنچے، وہاں سے ایجپٹ، اس نے بادشاہ نے بڑا مال دیا، اپنی بیٹی دی کہ یہ میں اپنی توبہ کا اس گھرانے کے اندر میری بیٹی نوکرانی بن کر رہے گی تو وہ بہتر ہے کہ کسی اور جگہ ملکہ بنے۔ تو حضرت ہاجرہ بادشاہ کی ہی بیٹی ہے، اردن پہنچا بھائی یہ قافلہ، تو لوط علیہ السلام وہاں سے الگ ہو گئے، کہنے لگے میں آگے نہیں جاؤں گا، میں یہیں رکتا ہوں، کیونکہ آپ یہاں کے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہبرون آئے اور یہاں آپ نے 400 مسکال چاندی کے عوض زمین خریدی، یہ بہت بڑا ایریا۔ آپ نے کنواں کھودا، وہ کنواں بھی میں دیکھ کر آیا، اور لنگر کھول دیا آپ نے، دسترخوان وہ سب، مسلمانوں لنگر کھولو۔ سب سے پہلے سٹیپ بائی سٹیپ جمعوں کے بعد کم از کم 1-2 بندے کو روٹی ضرور گھر بلا کر کھلاؤ، پھر دیکھو کیا نوازشیں ہوتی، زیادہ نہیں کر سکتے، ٹائم بھی نہیں اتنا ہوتا، لیکن جمعہ کے بعد جمعہ کی نماز ادا کی، بعد میں کسی نیک آدمی کو لاؤ، بوڑھے کو، غریب کو، اس کو لا کے کھانا کھلاؤ، اور اچھا ٹاپ کا کھانا۔ بیگم سے بول، بیگم جس میں تو یہ عبور حاصل ہے نا تو وہ ٹاپ کا مزیدار کھانا کھلا پکا، اس کے بعد اللہ کے نام پہ پھر کرو سٹیپ بائی رزق کتنا بڑھتا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دینے فرشتے آئے، بشارت دے دی گئی۔ 91 سال حضرت بی بی سارہ کی عمر ہوئی، اللہ نے پہلا بیٹا ان کو عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ دوسرا بیٹا ہے، کیونکہ آپ کا پہلا بیٹا جو ہے وہ 14 سال قبل حضرت ہاجرہ سے ہو چکا تھا، جسے آپ نے حجاز میں جا کر آباد کر دیا۔ تو جب بیوی اپنے خاوند کے دکھ درد میں شریک ہوتی ہے، وفادار رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ناز دیتا ہے اسے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ایک معجزہ ہے، کیونکہ حضرت سارہ بانجھ تھیں اور عمر رسیدہ تھی، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا قصہ پڑھیں، ابراہیم کے مہمانوں کا واقعہ پڑھیں، تاکہ آپ کی پریشانی کم ہو۔ اللہ سے دعا مانگتے رہو، وہ کسی وقت بھی کرم کر سکتا ہے، کسی وقت۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے آپ یہ نو، بس ایک بات یاد رکھی، اگر میری تقریر وہ قبل سن رہا ہے جس کے اولاد نہیں ہے، پانی پلاؤ اور کھانا کھلاؤ، بڑی جلدی اولاد ہوتی ہے، اور اس جگہ پہ پانی پلاؤ کہ جہاں پانی کی آسانی نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 پڑھنا چاہوں گا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں اللہ کی تعریف کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، میرا رب یقیناً دعا سنتا ہے۔ لو جملہ سنیے، قرآن مجید صرف وظیفوں کے لیے نہیں پڑھو، تو نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے بھی پڑھ لو، وہ ضرور سنتا ہے۔ ان ربی لا لا لا، صرف ان ربی سمیع نہیں، ان ربی لسمیع الدعاء، ضرور سنتا ہے دعا۔ حضرت اسحاق کی ولادت کے 8 دن بعد سرکمسیژن کیا۔ فوائد کے لحاظ سے تو یہ فرض ہے، میرا جملہ غور سے سنیے گا، یہ سرکمسیژن جو ہے فوائد کے لحاظ سے تو فرض ہے، الفاظ کے لحاظ سے آئمہ حکم لاگو کریں تو آئمہ جو فقہ وہ پھر لفظوں کو دیکھتے ہیں نا بھائی، لفظوں کے لحاظ سے وہ پھر اس کو نام دیتے ہیں۔ سرکمسیژن یہ سنت ابراہیمی ہے، یہودیوں اور مسلمانوں میں یہ اب بھی مذہبی رسم ہے۔ کچھ لوگ اس لیے کرواتے ہیں کہ مذہب کہتا ہے، اس لیے کرواتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ کروا لو گے تو بہت سی بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم کاظم، ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی ویسٹ انڈیز، مقالات فی موضوعات اسلامیہ، یہ بک کا نام ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جنوبی اٹلی میں 1 جنوری کے دن ختنہ کی تقریب کے طور پر ایک تعطیل عام ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسم ختنہ کا احترام کرتے ہوئے گرجا گھر میں جشن ہوتا ہے۔ اگرچہ پال پادری جو عیسائیوں کے جدید مذہب کا بانی ہے، مفسر ہے، اس نے مخالفت کی ہے اس کی۔ عیسائیوں نے طبی
اور حفظ صحت کی بنیاد پر اسے تسلیم کیا ہوا. عیسائیوں میں بھی تھا، آپ شاید نہ کرتے ہیں. اگر سرکمسیجن نہیں کرواتے تو امریکہ کی تحقیق ہے، سن لیجیے، جائے مخصوصہ کا کینسر بہت بڑی بیماری ہوتی ہے. پاسٹائٹس، بالانو پاسٹائٹس، پیرافیموسس، یہ بیماریاں آپ کو لگے. ابھی میں چند کا نام لے رہا ہوں اور میں تشریح نہیں کر رہا، اس لیے آپ خود جا کے اسٹڈی کر لیجیے. اب فرمانے مصطفیٰ سنے بنا تو سکون نہیں ہوگا. بھائی ہم تو سرکار کا بیان ضرور سناتے ہیں. برکت و علم کے لیے سنیں. بخاری شریف ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا یقول الفطرۃ خمس الختان والاستحداد وکس الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابات. 5 چیزیں پیدائشی سنتوں میں سے ہیں، فطرت ہے، اور فطرت سے جو بھی ٹکرایا وہ ذلیل ہوا. یہ لفظ فطرت بڑا زبردست لفظ ہے. یہ فطرت ہے. کیوں؟ یہ جب یہ نہیں کرو گے بیماریوں کا شکار ہو جاؤ. ختنہ کروانا، زیر ناف مونڈنا، مونچھ کترانا، ناخن تشوانا. بات آپ کی سمجھ میں کچھ آ گئی. حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 8ویں دن سرکمسیجن ہو. اب آپ کا بچپن، جوانی، بچپن ولادت سے لے کر اور ولادت بچپن سے لے کر وصال تک کنعان سے باہر نہیں گئے. آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 75 سال مل گئے ہیں لائف پہ. نبی رسول کے پاس فرشتہ وہی لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا میرا ایک نظریہ سن کہ نبی رسول کے پاس فرشتہ وہی لے کر آتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے. آپ ذرا سوچو، جس نبی کے پاس وہی ابو الانبیاء کے ذریعے سے آتی ہوگی، وہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کتنے مرتبے پر فائز ہوں گے. اللہ جبریل سے کہے کہ جاؤ، اور اللہ ابراہیم علیہ السلام سے کہے کہ ان کو یہ کہو. آپ دن میں 4 رکعت پڑھتے تھے، یہ کم نہیں تھی. اس وقت شاید 4 بھی نہ ہو جو یہ 4 پڑھتے ہیں، کیونکہ تب عبادت انبیاء ہی کرتے تھے. آپ اللہ کے نام پر جانور قربان کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے اور تبلیغ بھی کرتے تھے. آپ کی شریعت میں داخل ہونے کے لیے سرکمسیجن بڑا ضروری ہوتا تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی ولادت سے قبل ہی ان کی اس صفت کا ذکر کر دیا تھا. سورہ ذاریات آیت نمبر 28 وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. صاحب علم بچے کی بشارت ہے آپ کے لیے. واقعی آپ کے پاس علم جو ہے اللہ کی طرف سے 2 ذریعوں سے پہنچا ہے، ابو الانبیاء اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. 2 ذریعوں سے پہنچا. آپ معرفت ربی رکھتے تھے، اور یہ بہت ضروری ہے. یہ تدبر اور تفکر سے ہی حاصل ہوتی ہے. یہاں نبی کی صفت ہے، وہ اس میں کمال درجے پہ ہوتے ہیں اور دین اسلام کو خوب جانتے تھے. آپ کی سیرت سے جو بات تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے وہ آپ کا تدبر اور تفکر کرنا اور گوشہ نشینی مراقبہ ہے. مراقبہ میں آدمی روح سے پرواز کرتا ہے، جسم وہی رہتا ہے، روح سے پرواز کرتا ہے، جسم سے نکلتا ہے. حضرت سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دانا کا قول ہے، عبادت 10 چیزوں کا مجموعہ ہو تو اس میں سے 9 جو ہیں وہ خاموشی ہوں گی. اگر آپ کہیں کہ عبادت 10 چیزوں کا مجموعہ ہے تو 9 خاموشی اور 1 اس میں سے گوشہ نشینی. خاموشی پہ استقامت مشکل ہو گئی تو وہ دانا کہتے ہیں کہ میں نے گوشہ نشینی تنہائی کو اختیار کر لیا، پھر مجھے خاموشی بھی مل گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادت مجموعہ اس کا ہے، نہیں. اگر یعنی اگر آپ عبادت کو چاہتے ہو تو پھر تم یکسوئی کے ساتھ جو کرو گے تو اس کے لیے تمہیں خاموشی اور گوشہ نشینی چاہیے. ان کے سمجھانے کا انداز جو ہے وہ دوسرا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے خاموشی کو حاصل کرنا چاہا مجھے نہیں ملی، استقامت نہیں ہو سکی اس کے اوپر، کہیں نہ کہیں بولنا پڑ جاتا تھا. تو میں نے کیا کیا، پھر میں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، اس کے اندر مجھے وہ 9 حصے بھی مل گئے. یعنی تنہائی میں مراقبہ کرنے سے بندہ عبادت کو پا لیتا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام بچپن ہی سے تدبر و تفکر کے عادی تھے، جو اب ہماری قوم نے چھوڑ دیا. جب آپ کی زوجہ حضرت رفقہ نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا
تب بھی تدبر و تفکر نہیں تھے، آپ عبادت میں ہی تھے۔ یہ گوشہ نشینی ہر نبی کے پاس رہی ہے، ہر نبی نے اختیار کی ہے۔ کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ کچھ زیادہ دیر کے لیے رکے ہوں، کچھ کم دیر کے لیے رکتے ہوں، لیکن گوشہ نشینی کی ضرور ہے۔ مراقبہ کو تنہائی میں شور و غل سے دور کیا جائے تو ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے اولیاء کو دیکھا تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، رات کو اٹھنا ضروری قرار، کیونکہ اسی وقت ہی تدبر و تفکر آسان ہوتا ہے اور شور کم ہوتا ہے۔ مراقبہ کے بڑے فوائد ہیں۔ آج کے جدید دور میں مختلف ملاوٹوں کے ساتھ دنیا میں کیا جا رہا ہے یہ مراقبہ۔ جسم کے اندر مختلف طاقتیں ہیں جو مختلف حصوں میں ہیں، یہ ان پر توجہ مرکوز کر کے فوائد لیتے ہیں۔ میں جب ایڈمز پیک پہ گیا سری لنکا کے اندر، وہاں لاما کو دیکھا، وہ مراقبہ میں۔ بعد میں میری اس سے بات ہوئی، کہنے لگا کہ میں جسم کے اعضاء کے اوپر جو ہے نا وہ غور کر رہا، ان سے پھر وہ پاور لے گا۔ لیکن اسلام میں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور جسم کو اللہ کے فرامین کے تابع کرنے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر کے مراقبہ کیا جاتا ہے۔ مراقبہ وہی کر سکتا ہے جو الگ تھلگ جگہ پہ تنہائی میں بیٹھے، جہاں نہ شور ہو نہ کوئی اور ہو، پھر غور ہو۔ یہ چلہ جسے آپ کہہ سکتے ہو، یہ گوشہ نشینی جو ہے یہ انبیاء سے اولیاء میں آیا۔ مسلمانوں، گوشہ نشینی سے بڑھ کر کہیں سلامتی نہیں ہے۔ گوشہ نشینی مراقبہ انسان میں ریاکاری کو ختم کرتا ہے۔ جو چیز آپ لوگوں کی نظروں سے ہٹ کر جو عبادت کریں گے اس میں ریاکاری نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو آپ کو یاد ہوگا نا، اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے بلایا پہلے، پھر 40 کر دی۔ وہاں کتنے بندے تھے؟ آپ نے جو 40 راتیں گزاری ہیں وہاں کو بندہ تھا، تبھی تو پیچھے مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ تو وہ آپ نے گوشہ نشینی، وہ تنہائی جو اختیار کی ہے، وہ جو آپ روزہ رکھ کر بیٹھے رہتے تھے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ آپ جب تنہائی میں ہوتے ہیں دماغ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اس کا بہترین علاج ہے اٹھو، بیٹھ جاؤ، عبادت شروع کر دو، اس کی طاقتوں میں ذکر میں لگ جاؤ، سوچیں بند کرو، بس صرف ایک سوچو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی طاقتوں کو اپنی نظروں کے سامنے لے کر۔ مراقبہ سب مذاہب میں ہے، صرف اہل نجد نے ضد میں آ کر عیسائی راہبوں اور ہندو سنیاسیوں کا عمل قرار دے دیا، صرف ضد کی بنا پر۔ حالانکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، کبھی خود کھانا لے جاتے تھے، کبھی آپ کی زوجہ کھانا لے کر آتی تھی، تو اس سے انکار تو نہیں ہے آپ کو؟ تو پھر ہندو سنیاسیوں کا کیسے طریقہ ہوا؟ ہر نبی نے کتاب و صحیفہ لینے سے پہلے گوشہ نشینی اختیار کی ہے، انہیں بلایا جاتا تھا، بٹھایا جاتا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہودیوں میں ایک لفظ ہے مدراش، بہت سارے الفاظ ہیں مختلف زبانوں کے، وہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ انگلش میں کیا کہتے ہو؟ ارتھ۔ عربی میں کیا کہتے ہو؟ ارد۔ الردی کو ہوتے ہیں زمین کو، تو انگلش میں ارتھ۔ یہ ماں جو ہے، ماں تقریباً زبانوں میں آپ کو ایک جیسے ملتا جلتا ہے، تھوڑی سی تبدیلی آگے پیچھے، ماں، ماتا، تو لفظوں میں تو یہ مدراش کچھ ذہن میں ہے، مدرسہ ہے نا، مدراش لفظ ہے ان کی زبان میں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے معنی میں وسعت آتی ہے۔ ان کے معنی میں پڑھنا، لکھنا، لکھے ہوئے پہ غور کرنا، گروپ میں بیٹھ کر آسمانی احکام پہ تدبر کرنا، جیسے آج کل مدارس میں ہوتا ہے، وہ بھی شامل ہے۔ مذہبی جلسہ، حلقہ، کانفرنس مذہبی، یہ بھی شامل ہے مدراش کے معنی میں۔ یہ لفظ انبیاء کے غور و فکر کرنے اور کرانے دونوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ جائیے آپ ان کی کتابیں پڑھیں، میں ان کی اس اسٹڈی کے لیے ان کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ میں حضرت رفقہ نے پہلی مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو عبادت اور مراقبہ میں ہی دیکھا تھا۔ انبیاء کی زندگی ان کے امتیوں کے لیے، انبیاء کی زندگی ان کے امتیوں کے لیے ہوتی ہے جی، وہ ان کی بھلائی کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ ہم دیکھ کر عمل کر سکیں۔ اس لیے
کچھ لوگ ان کو اپنی مثل کہنے لگ جاتے ہیں، اور حد یہ ہے کہ سمجھتے بھی ہیں اور برملا کہتے بھی ہیں، اور نبی کو اپنی مثل کہتے ہوئے ساتھ میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ فرقہ وارائیت بہت بری بات ہے، یہ وہ ساتھ میں ضرور کہتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ بابرکت ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، سورہ صافات کی آیت نمبر 113 پہ، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ۔ اب برکت کسے کہتے ہیں؟ اب غور سے سن لیجیے گا، آپ سے پوچھے کہ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے تو آپ کو معنی آنا چاہیے، انما، نمو، والزیادت، والرفع، والسعادت، یہ برکت کے معنی ہے۔ آپ کی فصل بہت اچھی، گندم بڑے سٹے لگے، دانے پیدا ہوئے، یہ انما ہے، یہ بھی برکت ہے۔ پھل لگا، پکا، کھایا، یہ انما ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3، 4، 5 بیٹے دیے، یہ الزیادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت بے شمار دے دی، الزیادت، یہ برکت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑا اعلیٰ عہدہ دیا، بادشاہ کے وزیر بن گئے، بادشاہ بن گئے، یا نیکی میں آتے ہو علامہ بنے، مفتی بنے، یہ الرفع ہوا ہے۔ کسی نیک کام میں جٹ گیا یا کوئی نیک بندے کی سنگت اختیار کر لی آپ نے، یہ سعادت ہے، یہ بھی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ہر طرح سے برکت سے نوازا، اسی لیے جب بھی کبھی بولا جاتا تو برکات بولا جاتا ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمت اللہ، رحمت، وبرکات پلورل، آپ سمجھ نہیں؟ آپ، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کو دولت دی، اس دور کی بھیڑیں، بکریاں، غلام آپ کے پاس تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، ایک ہی بیٹا سب پہ حاوی، جس سے بنی اسرائیل کے سارے نبی پیدا ہوئے۔ انہی کی وجہ سے کچھ کتابوں میں آپ کو ابو الیہود ملے گا، اسحاق علیہ السلام کا نام۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے، رفت کیا ہوگی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد گرامی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی برکت دیکھیے ذرا، کہ سعادت کے معنی میں اگر دیکھا جائے تو آپ کے والد گرامی ابو الانبیاء، آپ کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے کئی بار آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب دنیا سے گئے تھے تو تب بھی اسماعیل علیہ السلام یہاں کا نام آئے تھے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے۔ کیا وہ اسماعیل علیہ السلام کہ جن کی نسل سے سید الانبیاء پیدا ہوئے، اس سے بڑھ کر اور کیا برکت، کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر لحاظ سے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خصوصی دھیان دیا کرتے تھے اپنے دونوں بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پہ آپ دم کیا کرتے تھے اپنے دونوں بیٹوں کو کہ شیطان اور نظر بد سے میرے بچے محفوظ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے محافظتیں دی تھی، یہ اپنے بچوں کو کیا دم کرتے تھے۔ اب سب لوگ اور سے سن لیجیے، دم کی بات آ گئی ہے۔ بخاری شریف کتاب و انبیاء علیہ السلام، بات یاد رہے گا، بخاری شریف تو دم کرنے کا ثبوت، بہت ساری چیزیں جو پہلے بڑی شدت کے ساتھ لوگ بیان کرتے تھے کیونکہ پیچھے سے بھی فورس ہوتی تھی، اب اس کی شدت کم ہوتی جا رہی، لیکن آپ تو اپنے آپ کو سچا سمجھو، آپ کو پتا چلے کہ آپ پہلے سچے تھے، آپ کو کمزور کیا گیا۔ تو دم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے اپنے بچوں کو، اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ دم کیا تھا؟ بخاری شریف میں سن لیجیے گا۔ اب پہلے برکت کے لیے میرے نبی کا فرمان سنیے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، آپ تعویذ دیتے تھے، یعوذ تعویذ دیتے تھے حسن حسین کو، یقول اور کہتے تھے ان اباکما، تم دونوں کے ابا جی، کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق، وہ تعویذ دیتے تھے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ اب اگر اس سے مراد آپ لکھنے والا نہ لو تو دم تو ماننا ہی پڑے گا تمہیں،
تم کہہ سکتے جی لکھنے والا نہیں ہے، اس سے مراد تو وہ آؤزو والی تاووز ہے، یہ ٹھیک ہے وہی مان لیتے، نہیں لکھے دیتے تھے، دم تو کرتے تھے نا، تو آپ تو ایک عرصہ تک دم کے بھی دشمن رہے۔ اب وہ دم کیا کرتے تھے، حضور پاک کیا کرتے تھے حسن حسین کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے لیے؟ اب سب غور سے سن لیجیے، اور آپ نے بھی اپنے بچوں کو یہی کرنا ہے، پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول نے جب بتا دیا تو کیا کرو عمل، اس کی خوشنودی کے لیے جب کرو۔ اب آپ کا بچہ جو ہے اس کو نظریں بد لگتی ہیں، آپ کا بچہ جو ہے وہ روتا ہے، تو آپ نے بھی یہی دم کرنا ہے۔ اب سن لیجیے غور سے، میں آہستگی سے پڑھتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اعوذ بکلمات اللہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ معلوم ہوا کہ دم کرنا سنت ابراہیمی ہے، اس لیے کچھ صحابہ کرام ان کلمات کو بچوں کے گلے میں لکھ کر لٹکا دیتے ہیں، کیونکہ بچے پڑھ نہیں سکتے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی، یہ بھی ایک زندگی کا ایک موڑ ہوتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 36 سال ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سارہ کا انتقال ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم میں شادی کر چکے تھے، میں انشاءاللہ 163 نمبر پہ گفتگو کروں گا اسماعیل علیہ السلام پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی شادی کی فکر ہوئی، ابھی اس کے متعلق بات چلی ہی تھی کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا اس فیملی کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ساتھ دیا ہے حضرت سارہ نے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی گہری وابستگی اٹیچمنٹ تھی۔ آپ اپنی والدہ کے غم میں 3 سال تک روتے رہے۔ 90 سال کی تھیں، 91 سال کی ہوئی تو اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، 36 سال اور اندر ڈال لو بیچ میں، اتنی والدہ بوڑھی ہیں، بیٹے کی محبت دیکھو امی سے، 3 سال تک روتے رہے۔ اولڈ ہوم میں چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں ہے بھائی، ان کے چلے جانے کے بعد بھی 3 سال تک روتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار یہ ان کی والدہ سے وابستگی بہت زیادہ ہے، اب ان کی شادی کر دو، 40 سال ان کی عمر ہو چکی۔ العازل کو بلایا، آپ کا خادم خاص ہے، العازل سے یہ کہا کہ آپ یوں کرو کہ کنعان سے حران چلے جاؤ، اور وہاں ایرم نہریم یہ علاقے کا نام، اس وقت ہو یا اب ہو یا جرجر، وہاں جاؤ اور جا کر میرے بیٹے کے لیے میرے ہی رشتہ داروں سے کوئی اچھی سی جو سیرت اور صورت دونوں میں اچھی ہو لڑکی تلاش کر کے لاؤ۔ اس تحائف دیے، سونا زیورات سب چیزیں دی، العازل چلے۔ تو بھئی جیسے ہر ملک میں اور ہر شہر میں اور ہر گاؤں میں ایک جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے پتہ چل جاتا ہے یہاں لازمی کوئی نہ کوئی انفارمیشن ملتی ہے۔ پرانے دور میں وہ کنواں ہوتا تھا، وہ کنواں سے ضرور انفارمیشن مل جاتی تھی، بڑے کنویں سے۔ کیوں؟ ہر آدمی نے وہاں آنا ضرور ہے، بکریاں چرانے والے نے بکریوں کو پانی پلانا ہے، پانی پینے والوں نے وہاں سے پانی پینا ہے، پانی بھرنے والوں نے وہاں آنا ہے، تو وہ یوں ہی سمجھ لیجیے سینٹر ہوتا تھا ایک قسم کا۔ العازل بھی وہی ہے، وہاں جا کر رک گئے، رکے تو دیکھا کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ پانی بھر رہی، اپنے بچیوں کو دیکھا۔ اب کیسے جانچا جائے؟ ہر ایک کا طریقہ جدا ہوتا ہے، رشتہ لینے کے لیے جب کوئی جاتے ہیں نا تو وہ بچی کو کیسے واچ کرتا ہے، ہر ایک کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ برتن گیلے تو نہیں ہیں، اگر چائے والے برتن گیلے ہیں تو سگڑ خاتون نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں، برتن سیدھے تو نہیں رکھے ہوئے۔ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر گفتگو کا انداز کیا ہے کہ جو ہی وہ بیٹی انٹر ہوتی تو سلام سب سے پہلے کسے کرتی، پھر اس کے بیٹھنے کا طریقہ کیا۔ تو ہر دور کے اندر جو ہے وہ جانچنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ پرانے دور میں کیا ہوتا تھا، اب بھی ہے، اس وقت خاندانوں کو سنبھالنا ہوتا تھا، پورے خاندان کو، گھر کو سنبھالنا ہوتا تھا، تو بھئی یہ سنبھال پائے گی کہ نہیں؟ آپ فوراً بولے کون ہے آپ میں سے جو مجھے بھی پانی پلائے اور میرے اونٹوں کو بھی پانی پلائے؟ ایک لڑکی آگے بڑھی، میں آپ کو بھی پانی پلاتی ہوں اور آپ کے اونٹوں کو بھی پانی پلاتی ہوں۔ نظریں جھکائے ہوئے انہوں نے ان کو بھی پانی پلایا اور ان کے اونٹوں کو بھی پانی پلایا۔ آپ نے کہا بیٹی میں تم سے خوش ہوا، 2 سونے کے کنگن دے دی۔
بھئی کیونکہ وہ ایک اونٹ نہیں تھا، کافی اونٹ تھے. جاؤ بیٹی میں تمہیں دیتا ہوں. وہ بیٹی جو ہے جب جانے لگی پوچھتے ہیں بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام رفقہ، کہہ کے وہ چل پڑی. تو الحاضر کو اس بچی کی 2 باتوں کا پتہ چل گیا. یہ حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت کی مالکہ ہے اور گھر سنبھالنے سے کترائے گی نہیں. اب جو ان کو تحفہ دے دیا تھا وہ تحفہ اتنا بڑا تھا کہ بیٹی چھپائے گی نہیں، وہ ضرور گھر جا کے بتائے گی. اب یہ اس کا دوسرا امتحان ہے اس کی ایمانداری کا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اب دوسرا امتحان ہے. وہی ہوا تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بچی گھر پہنچتی ہے تو جاتے ہی اس نے اپنی ماں کو یہ بات بتا دی جو آج ہوئی. ایسے جانچتے ہیں بہو آسان نہیں ہوتا نا. ماں باپ سے بڑھ کر کون اپنے بچے سے پیار کرے گا؟ اتنا بچہ اپنی ذات سے پیار نہیں کرتا جتنا ماں باپ اس بچے سے پیار کرتے ہیں. یہ سب بچے اگر ذہن میں بٹھا لیں تو ان کی طلاقیں نہ ہوں، لڑائیاں نہ ہوں. سمجھ آ جائے تو میرے لیے بھی باعث برکت ہوگی. یہ بات ساری زندگی جس بچے کے لیے ماں باپ تڑپتا رہا، کیا وہ شادی کے وقت غلطی کر دے گا؟ میرا یہ کوشچن ہے ان بچوں سے جو کہتے ہیں جی ماں باپ تو پرانے ہیں. یہ پرانے نہیں ہیں، یہ نئے ہیں. زندگی تجربے کی بنیاد پہ گزاری جاتی ہے اور تجربے نئے نہیں ہوتے، تجربے پرانے ہی ہوتے ہیں اور وہ کبھی بدلتے بھی نہیں ہیں. اب اس بچی نے جا کے بتا، اب یہ دوسرا تجربہ. فوراً ماں نے جب سنا 2 سونے کے کنگن دے دیے ہیں تو لابان بھائی سن رہے تھے، وہ دوڑتے ہوئے کنویں کی طرف گئے. العازر کو وہ اپنے گھر لے گئے. دوران گفتگو بات کھل گئی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں. پتہ چل گیا آپ کو، بھتیجے لگتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے لیے لڑکی تلاش کرنے کے لیے بھیجا اور مجھے آپ کی بیٹی جو ہے وہ پسند آئی. وہ سب راضی ہوئے. آپ نے سب کو تحائف دیے، کپڑے دیے، زیورات سارے جو تھے اس کے بچی کو دیے. زیورات قبول کرنا قبول ہے کے لیے رضامندی کا اظہار تھا. آپ نے حضرت رفقہ کو لیا اور کنعان کی طرف روانہ ہوئے. اب دیکھیے چھوٹا سا یہ قافلہ بن گیا. جب یہ قافلہ کنعان میں داخل ہوا تو سورج غروب ہونے کی جگہ، یعنی جسے مغرب بولتے ہو تم، وہ مغرب کی طرف جا رہا تھا مگر اس عظیم جوڑے کو دیکھ رہا تھا. یہ قافلہ احاطے میں داخل ہوا. اسحاق علیہ السلام اس وقت عبادت میں مصروف تھے. جو ہی قافلے کو ٹھہراؤ آیا، جانوروں کے جاؤں سے آبگینے نیچے اترے تو حضرت رفقہ کی نظر حضرت اسحاق پر پڑی. تو تب اسحاق علیہ السلام آ رہے تھے. العزیز سے پوچھتی ہیں کہ ان کو عبادت کرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، اب یہ خیموں کی طرف آ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہی تو اسحاق ہے نبی اللہ جن سے آپ کا نکاح ہوگا. آپ نے سنتے ہی نظر اور چادر اور جھکا لی. دوسرے دن نکاح ہو گیا. یہ نکاح کا پروگرام کہتے ہیں کہ بیرا لحی روئی میں ہوا. حضرت اسحاق نکاح کے بعد اپنی زوجہ رفقہ کو اسی خیمہ میں لے کر گئے جہاں آپ کی والدہ ماجرہ حضرت سارہ رہتی تھی. شمعیں گل رہتی تھی لیکن آج شمعیں جلا دی گئی. حضرت اسحاق اور حضرت رفقہ ہم عمر تھی. قرآن مجید میں بھی یہی کہا گیا جنت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کی بیوی آپ کی ہم عمر ہوں گی. بہت بڑی ہو تو بھی مسئلہ بن جاتا، بہت چھوٹی ہو تو بھی مسئلہ بن جاتا. جو لوگ دلائل جمع کرنے کے شائقین ہیں ان کے لیے ایک ڈائمنڈ دینے لگا ہوں میں، بہت زبردست ڈائمنڈ. اب یہ ان کے لیے جو محقق ہیں جنہیں بولنا ہوتا ہے، سنیے گا غور سے، مس مت کیجیے. نیٹ پہ ایک ویب سائٹ ہے جوئش ویمنز آرکائیو. اس میں ایک مضمون ہے جو تمار کا داری نے لکھا ہے. اس نے مذہبی تعلیم جیروسلم جا کر مدراج سے حاصل کی ہے. اب اس کی بات کا اندازہ تو پھر آپ لگا لیجیے گا کہ یہ پاکستان یا مراکو یا سعودی عرب کی نہیں، مدراش جیروسلم میں جا کے اس نے پڑھا. یہ لکھتی ہے کہ شادی کے وقت عمر 14 سال تھی حضرت سارہ کی. اسحاق علیہ السلام 40 سال کے، حضرت سارہ کی عمر 14 سال. یہ کہہ رہی ہے. اگلا جملہ سننا. آگے لکھتی ہیں، اس کے الفاظ جو ہے وہ اب آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا. اب ذرا غور سے سن لیجیے گا الفاظ. Another tradition یعنی ایک اور روایت یہ ہے gives her age as 3 years and 3 days when she left her father's house. دوسری روایت یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے ابا کا گھر چھوڑا تو 3 سال 3 دن ان کی عمر تھی. بھئی ہم تو ہر نبی کی عزت کرتے ہیں اور ہر نبی کی عزت کو سکہ راویوں کی روایت سے بھی اونچا جانتے ہیں. آپ میرا حضرت بی بی عائشہ پہ لیکچر سن لیجیے گا.
مگر میرا سوال اب ان میڈیاتی عناصر سے ہے جن کے پاس وہ سوال بھی جنم لیتے ہیں جن کے ماں باپ ہی نہیں ہوتے. کیا وہ اب اس کو پڑھنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر کے بارے میں کوئی خاص پروگرام اس بات پہ کریں گے؟ یہ قاداری جو ہے نا، یہ یروشلم سے پڑھ کر آئی ہے. دیکھو بھائی، کوئی نبی ہو جس کا کنفرم ہے کہ یہ نبی ہے، ہم اس کی توہین نہیں کرتے. یہودی حضرت سارہ کے بعد حضرت رفقہ کو عظیم مانتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حضرت سارہ کے بعد اس سورج نے روشنی پھیلائی. حضرت رفقہ نے شادی کے آغاز میں بھی آپ عبادت و مراقبہ میں تھے. اسحاق علیہ السلام نکاح ہو گیا دوسرے دن ہی شام کو پھر عبادت کے لیے روانہ. یہ ہوتا ہے نبیوں اور ولیوں کا فضل. وہ شادی، یہ مرگ، یہ چیزیں ان کی عبادت میں رکاوٹ نہیں ڈالتی. 20 سال شادی کو گزر گئے. اسحاق علیہ السلام کی سٹوری سننے والوں، بس سٹوریوں سے اسباق ہی لینا ہوتے ہیں انہیں. 20 سال شادی کو گزر گئے. یہ نہیں ہے کہ لڑائی ہو رہی ہو، مار کٹائی ہو رہی ہو، پیار محبت. حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 60 سال ہو گئی. آپ نے دوسری شادی نہیں کی. ایک روز دونوں میاں بیوی نے مل کر اللہ سے دعا کی. بات کوئی خاص ہی وقت ہوتا ہے جناب. پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے اسی عورت سے اولاد عطا فرما. حضرت رفقہ نے کہا آمین. پھر حضرت رفقہ نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے میرے خاوند اسحاق علیہ السلام سے ہی اولاد عطا فرما. تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا آمین. دونوں کی دعا. اسی دن رات گزرنے کے بعد دعا کے لیے امر کن جاری ہو گیا. بس ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منتظر ہیں، لائن بنا کے کھڑی ہیں کہ اس کا امر کن جاری ہو تو یہ پوری ہو. بس امر کن کی منتظر ہے. اور قرار مکین میں 2 وجود آ گئے. اللہ تعالیٰ نے 61 سال کی عمر میں ایک ساتھ 2 بیٹے عطا فرما دیے، عیسو اور یعقوب. 161 نمبر سٹوری میں تفصیل سے ذکر کر رہا ہوں. اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ایک بیٹی بھی عطا کی، السیدہ فائقہ بنت اسحاق. سورہ یوسف کی آیت نمبر 77. برکت کے ساتھ ساتھ تذکرہ بھی ہو جائے. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. بھائیوں نے کہا، مفہوم اب سنیے ذرا. بھائیوں نے کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. ہمارے دادا اسحاق علیہ السلام کا کمر بند چوری کیا تھا. یوسف علیہ السلام اس بات کو پی گئے، حالانکہ بادشاہ تھے. کچھ ظاہر نہ کیا، بس دل میں بولے تم نے اس سے بھی زیادہ جرم کیے، شر مکانہ، اس سے بھی زیادہ. اور بلند آواز سے فرمایا جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بما تصفون. یہ بھائی پیمانہ یا پیالہ برآمد ہونے سے پہلے تعریف کر رہے تھے. یاد آیا سورہ یوسف میں جو میں نے بیان کی؟ پہلے ان کی تعریف کر رہے تھے. سب کے متعلق ایک جملہ بول دیا، وما کنا سارقین، ہم چور نہیں ہیں. یعنی سب بھائیوں کی طرف سے صفائی پیش کر دی. مگر جو ہی مشکل پیش آئی، رسوائی ہونے لگی، تو جھوٹ کا سہارا لے کر خود کو صاف بچا گئے. آج کے دور میں آپ کو بندے ملیں گے، رشتہ داروں میں کئی ہوں گے، جب تک آپ سے فائدہ ہے، کوئی مالی یا ذہنی تکلیف نہیں پہنچی تو آپ کی تعریف کرتے رہیں گے. جو ہی اس بندے کو آپ سے کوئی تکلیف پہنچی، جو ہی، حالانکہ وہ ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، صرف اس کی پسند کو آپ نے نہیں کیا، that's it. یہ تو ہم پہ لازم نہیں نا کہ ہم اگلے کی پسندیں پوری کرتے رہیں. تو جو ہی اس کی کوئی بات پوری نہیں ہو آپ سے ناراض ہو جائے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک مولوی کے ہاتھ چومنے والے، تعریف کرنے والے آپ کو ملیں گے، جی ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ چومتے ہیں. میں تو تم سے ملتا جلتا نہیں، نہ کوئی رابطہ وابطہ. تو پاگل ہے اگر میری تعریف نہیں کرے گا. لیکن اگر مولوی نے اس کی بات نہ مانی، یا اس کے موقف کے الٹ کوئی بات کہہ دی جو سچی بھی ہے، وہی بندہ اس کی خامیاں نکال رہا ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ جو یہ پہلے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا ہاتھ چومتا ہوں، میں عزت کرتا ہوں، وہ کدھر گیا؟
کیا مولوی صاحب کو سینمے سے پکڑ لیا؟ یہ ہے انسان کی مینٹالٹی، عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب اس کو کوئی مالی نقصان پہنچتا ہے آپ سے، وہ مالی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے اس کو پیسے نہیں دیے، یا اس کو ذہنی کوئی تکلیف ہوتی ہے، یعنی کیا آپ نے اس کی طرفداری نہیں کی، ظلم زیادتی گناہ کی بات نہیں کر رہا، یہ عام نارمل بات، تو وہی جو کہہ رہا تھا میں آپ کی تعریف کرتا ہوں وہ آپ کی مخالفت کر رہا ہوگا۔ تو علماء سے میں عرض کروں گا آپ کا معتقد وہی صحیح ہے، اگر آپ اس کی دعوت پر بامر مجبوری نہیں بھی گئے اور بھری محفل میں آپ نے مخالف موقف اس کو بتلایا پھر بھی وہ عزت کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے، ایسے مقتدی کی رسپیکٹ کرو۔ ان بھائیوں نے مشکل میں آتے ہی تبھی چھوڑ دی اور بنیامین کو بھی چور تسلیم کر لی، بلکہ ساتھ ہی ایک بچپن کی مشکوک بات کو مقام ضم میں بیان کر دیا۔ اب اصل واقعہ کیا تھا، یہ واقعہ بتانے کے لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی وفات کے بعد السیدہ فائقہ بنت اسحاق نے اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دو۔ ان کی اولاد نہ تھی اور ان کی ماں نہ تھی، آپ تھے بھی بڑے خوبصورت، ان کو یوسف علیہ السلام سے شدید محبت ہوگی۔ آپ کا جو گھر تھا وہ یعقوب علیہ السلام کے گھر سے دور تھا۔ یعقوب علیہ السلام، یعقوب بن اسحاق روز جاتے بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ میں ایک روز بولے بہن میں روز نہیں آ سکتا، بیٹے یوسف کو دیکھے بنا میں چین نہیں پا سکتا، اب میرا بیٹا میرے حوالے کر دو۔ معلوم ہوا کہ آپ بیٹا دے کر واپس لے سکتے ہیں۔ السیدہ فائقہ بنت اسحاق بولی بھیا کل لے جانا۔ یوسف علیہ السلام کم عمر تھے، 10 سال سے بھی چھوٹے۔ انہوں نے کیا کیا، نہلایا، کپڑے پہنائے اور کرتا پہناتے ہوئے قمیص پہناتے، جس شکل کی بھی قمیص تھی، اب میں قمیص ہی بولوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی نا، تو کمر کے ساتھ جو اسحاق علیہ السلام کا کمر پٹا تھا وہ باندھ دیا، یوں لپیٹ دیا، اوپر سے کرتا پہنا۔ یہ کمر پٹا جو ہے بطور تبرک حضرت السیدہ فائقہ کے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور ایک قیمتی اثاثہ تھا، یہ بہت قیمتی اثاثہ تھا۔ اب یہاں تمام مسلمان دیکھیں، اور وہ بھی دیکھیں جو میلاد النبی میں حدیث مانتے ہیں، وہ بھی دیکھیں، سب دیکھیں تاریخ میں کہ بزرگوں کے تبرکات کو گھر میں رکھنے کی تاریخ کتنی پرانی ہے، سب دیکھیں۔ تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کا یہ کمر پٹا گھر کے بڑے افراد کے پاس رہتا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ فائقہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سب سے بڑی، تبھی ان کے پاس ہے یہ کمر بند۔ تو انہوں نے وہ متبرک جو قیمتی اثاثہ تھا، دیکھو نہ سونا نہ چاندی نہ بھیڑیں نہ بکریاں، حضرت اسحاق علیہ السلام کا کمر پٹا وہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے، تو وہ یوسف علیہ السلام کی کمر کے ساتھ باندھ کے اوپر کرتا دے دیا۔ دوسرے دن جب حضرت یعقوب علیہ السلام لینے کے لیے آئے، روانہ کر دیا صاحب، ابھی تھوڑے دوری چلے تو کہنے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، وہ جو قیمتی اثاثہ ہے جو بطور تبرک رکھا ہوا تھا اسحاق علیہ السلام کا کپڑا، وہ ہمارے پاس گھر میں نہیں مل رہا مجھے۔ یعقوب علیہ السلام رک گئے، واپس آئے، اب یعقوب علیہ السلام کو اندر داخل نہیں ہوئے تھے کمرے میں، چیک کر لو۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا جب اٹھایا تو نیچے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اٹھایا تو کمر کے ساتھ کمر بند لپٹا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ کے میری بہن نے حضرت یوسف کو رکھنے کا ایک قانونی ہیلا تلاش کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ مال برآمد ہو جائے تو وہ بندہ اس کا جس کا مال، کمال کی پھوپھو ہے، اچھی پھوپھو کا مل جانا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ یاد رکھیے، ورنہ رشتہ لینے کی حد تک اخلاق و محبت کی یہ پروفیسر ہوتی ہیں، بعد میں ان کی اپنی مرضی جو عہدہ پسند فرمائے۔ السیدہ فائقہ بنت اسحاق علیہ السلام کی وفات تک حضرت یوسف ان کی پرورش میں رہے، ان کا وصال جلد ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام واپس گھر لے آئے اپنے بیٹے کو۔ یہ وہ واقعہ تھا جس کی طرف اشارہ کیا تھا آپ کے بھائیوں نے، اور یہی واقعہ ملتا میں نے آپ کی نظر کر دیا۔ السیدہ فائقہ بنت اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام مسلمان تھے۔ آپ کہیں گے یہ تو کیوں بیان کر رہے ہیں وہ مسلمان تھے؟ بہت ضروری ہے آج کے دور میں بیان کرنا۔ کیوں؟ آج کے دور میں بولا جائے کہ وہ مسلمان ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، یہ حج کرتا ہے، یہ مسلمان ہے جی، جن کا مرکز سعودی عرب میں، یہ کچھ کانسیپٹ ہے۔ آج یاد کر لیجئے کہ مسلمان کہتے کسے؟ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ حج کرنے جاتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، یہ آپ نشانی علامات بتا رہے ہیں۔
مسلمان کسے کہتے ہیں؟ سبمیشن ٹو دا ڈیوائن ول آف اللہ تعالیٰ، یہ ہے اسلام. جو اللہ کی مرضی کے آگے سر کو جھکا دے. اب اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اخبار سے تو پتہ نہیں چلے گی، ٹی وی سے تو پتہ نہیں چلے گی. کون بتائے گا؟ رسول. جس سے وہ باتیں کرتا ہے وہ بتائے گا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. اب آپ بتاؤ کہ انبیاء کون تھے؟ میں نے آپ کو بتا دیا، سبمیشن ٹو دا ڈیوائن ول آف اللہ تعالیٰ، اللہ کی مرضی کے آگے سر کو جھکا دینا. اب اللہ کی مرضی کون بتائے گا؟ جو نبی ہوگا. تو نبی کو مان کر اللہ کی مرضی کے آگے سر کو جھکا دینا، یہ اسلام ہے، اور سر جھکا دینے والا مسلمان ہے. نبی کے پاس بھی رسول آتا ہے، یعنی وہ جو فرشتہ ہے وہی. اب آپ بتاؤ کہ انبیاء کون تھے؟ عیسائی تھے، یہودی تھے؟ سارے انبیاء کا مذہب دین اسلام ہی تھا، سارے انبیاء مسلمان تھے. اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 140 سے سنیں. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودیوں کے نزدیک سب یہودی تھے اور عیسائیوں کے نزدیک سب عیسائی تھے؟ کہہ دو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اسحاق علیہ السلام کے ابا، بھائی، بیٹے، پوتے یا یہودی ہوں گے یا عیسائی. دونوں تو ایک ساتھ ہو نہیں سکتے، کیونکہ یہ آغاز کے انبیاء میں سے ہیں. یہودی پہلے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو صرف ایک ہی نبی آیا ہے قیامت تک کے لیے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دونوں سے سوال ہے. موجودہ عقائد یہودیت تو تورات کے نزول کے بعد عیسیٰ سے 400 سال قبل بنائے گئے. اسحاق یہودی کیسے ہوئے؟ اور عیسائی تو عیسیٰ کے بعد پال کے ترتیب کردہ اصولوں کو مان کر ہوئے. تو سب کو ماننا پڑے گا. حضرت اسحاق بن ابراہیم، حضرت اسماعیل بن ابراہیم اور حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام کا مذہب اور دین اسلام ہی تھا. سب انبیاء مسلمان، سب کا مذہب اسلام ہے. اسلام کا مطلب اللہ کی مرضی کے آگے سر کو جھکا دینا، بس. اب جس کے لیے جو اس کی مرضی ہے اس کے آگے وہ سر جھکائے گا. اسحاق علیہ السلام کی توحید مقبول ہوئی اور مثال بنائی گئی. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وقت وصال اپنے 12 بیٹوں کو بلایا ایجپٹ کے اندر. آپ نے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو 12 بیٹوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ایک خدا کی، بلکہ بات کو دنیا کے سامنے واضح کیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 کا مفہوم سن لیجئے. ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے رہے، آپ کے دادا حضرت ابراہیم کرتے رہے، آپ کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کرتے رہے، آپ کے والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام کرتے رہے. ہم اس رب کی عبادت کریں. حضرت اسحاق علیہ السلام کا مثال اور مزاج. آپ ساری زندگی کنعان میں رہے، باہر نہیں گئے. سفر تو کیے ہوں گے شاید، لیکن مستقل بھی نہیں رہے یا لمبے عرصے کے لیے. آپ کی عمر مبارک 180 سال ہوئی تو آپ کا بلاوا آ گیا. آپ کی وفات پہ دونوں بیٹے عیسو اور یعقوب دونوں آئے، حاضر ہوئے. آپ کی قبر مسجد خلیل کے اندر ہے، آپ بھی زیارت کر لیجیے. حضرت سارہ رفقہ the wife of Ishaq. Okay. Wife of Ishaq. Yeah. Shrine of Rivka. Shrine of Ishaq. لیا کی قبر ہے اور حضرت یعقوب طرف جو ہے نا یہ مسلمان نہیں جا سکتے. تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی کی قبر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ یہاں قبر ہے. آپ کی قبر مبارک مسجد خلیل کے اندر ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ کی والدہ ماجدہ آپ کی قبر انور پر آپ کی نظر پڑے گی.
حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اندر مسجد میں آپ داخل ہو، حضرت اسحاق ان کی قبر آئی. پھر آپ کی زوجہ حضرت رفقہ کی. میں نے اس مسجد میں نماز ظہر جو ہے وہ ادا کی اور فاتحہ پڑھی تھی میں نے. آج 21 جنوری 2021 میں امریکہ سے ہم جو ہے وہ فاتحہ پڑھتے ہیں. الفاتحہ.